السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کی ثناء اور حمد جس کے وہ لائق ہے، درود و سلام امام الانبیاء کی بارگاہ عظیم میں جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اور اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں تعلیم قرآن کے لیے اور درس قرآن کے لیے خوبصورت ساعتیں اور لمحات عطا فرمائے۔ تو معلوم ہے کہ پچھلی تقریباً اکثر آیات میں یہودیوں کو بیان کیا جا رہا ہے، ان کے اعمال کو، ان کے کردار کو، ان کے افعال و احوال کو، اور ان کی ضد بازی، دشمنی، عداوت اور لادینیت کو۔ تو اس آیت جو ہم نے پیچھے پڑھی اس میں بھی یہی کہ انہوں نے اللہ کے معصوم فرشتوں کو بھی نہ چھوڑا۔ عالم اسلام کا عقیدہ ہے اللہ کے نبی معصوم اور اللہ کے فرشتے معصوم ہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان سے کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ ان پر بھی تہمت لگائی تو یہ ایک نام آتا ہے ابن سوریہ کی یہودی تھا، اس نے ہی یہ کہا تھا کہ یہ تو جبرائیل وہی ہے جس نے بڑا ہمارے اوپر عذاب نازل کیا ہے، بڑی شدت کی ہے، زمین میں ہمارے لوگوں کو دھنسا دیا ہے، یہ جبرائیل تو ہمارے اوپر عذاب نازل کرتے ہیں، کوئی اور آتا میکائیل تو ہم مان لیتے۔ اللہ نے اس کے بارے میں جواب دیا۔ پھر ابن سوریہ سے جو یہودیوں کا ایک سردار تھا، اس سے ملاقات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس نے کہا کوئی ایسی واضح آیت نہیں آئی جس کو ہم مانیں۔ اس نے کیا کہا، یعنی ہر وقت ایک نئی چال ہوتی تھی کہ واضح آیت آ جاتی تو ہم آپ کو مان جاتے، کوئی ہماری تورات میں ہوتی، آپ میں ہوتی تو ہم کی مان لیتے۔ تو اللہ نے یہ 99 جو ہے مبارکہ ہے، اس میں وہ جواب دیا ابن سوریہ کو کہ تو نے یہ کہا ہے کہ کوئی واضح آیت نازل نہیں ہوئی۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ تحقیق ہم نے نازل کی الیکا، آپ کی طرف، آیات بینات، بینات کہتے ہیں واضح آیات کو، آیات یعنی جس میں واضح حلال بتایا گیا ہے، حرام بتایا گیا ہے، واضح احکامات ہیں نماز کے، روزہ کے، حج کے، زکوٰۃ کے، جہاد کے۔ قرآن مجید میں واضح ہیں نا، احکام واضح ہیں، کوئی اس میں عالم اسلام میں اختلاف ہوئے فروعی مسائل میں، بعض جگہ پہ کم علمی کی وجہ سے یا دشمن کی عداوت کی وجہ سے مسائل بنے، لیکن اہل ایمان کا 5 نمازوں پر عقیدہ ہے، زکوٰۃ بھی مانتے ہیں، حج کو بھی مانتے ہیں، جہاد کو بھی جانتے ہیں، روزے کو بھی مانتے ہیں۔ جو احکام ہیں وہ واضح ہیں، احکام کیا ہیں؟ واضح ہیں بالکل۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تو آپ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، کتنا بڑا خوبصورت کلام ہے، فرمایا ہم نے تو آپ پر آیات بینات نازل کی ہیں، واضح آیات نازل کر دی ہیں۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، یہاں فاسق سے مراد کافر اور منافق ہے، فاسق سے مراد کبھی کبھی مومن بھی ہوتا ہے، گناہگار۔ فرمایا نہیں کفر کرتے ان آیات کا، یکفرو ما منے نہیں، یکفرو کفر کرتے نہیں، کفر کرتے بیہا، بھی بھی ما بہم بکا بکم ما بکم بیہا، اور یہاں معنی بنتا ہے ان آیات کا، ہا ضمیر آیات کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی ضمیر بتا رہی ہے جس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں، یہ پروناؤن ہے، اور یہ کس کو بتا رہا ہے؟ آیات کو، کہ نہیں انکار کرتے آیات کا مگر فاسقین، یعنی منافق اور کافر ہی اللہ کی آیات کا انکار کریں گے، احکام اور دیگر جو حدود اللہ ہیں وہ مکمل طور پہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیگر تبلیغ فرمائی، قرآن کی آیت پڑھی، تو یہودیوں کا ایک مالک بن سنان تھا، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر کوئی ہم سے کوئی عہد لیا گیا ہوتا نا، کوئی وعدہ آپ کے بارے میں، تو ہم آپ پر ایمان لاتے، یعنی کوئی چیز نہیں چھوڑی، تن کے برابر، ہر جگہ پہ منافقت بھی کی ہے، جھوٹ بھی بولا ہے،
کوئی جہت نہیں چھوڑی، یعنی قیامت تک جتنے کو جھوٹ بول سکتا ہے نا، فراڈیاں کر سکتا ہے، دھوکے دے سکتا ہے، وہ سارے کے سارے یہودیوں میں پہلے موجود تھے۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں لوگ اتنا تیز تراز نہیں تھے، اس زمانے میں ہر جہت پر جھوٹ بولا ہے، ہر جگہ پر ہر ایسا جملہ بولا ہے کہ جس کے کسی میں ذہن میں آ سکتا ہے کہ اس سے نہ کہیں ہمارے اوپر دلیل قائم ہو جائے۔ جی عہد اگر لیا گیا ہوتا، کوئی آیات اترتی تو اللہ نے کہا جبرائیل ہمارے دشمن ہیں، میکائیل آتے تو ہم ایمان لاتے۔ اب کہا کہ اگر عہد لیا گیا ہوتا کوئی عہد ہم سے تو ہم ضرور آپ پر ایمان لاتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پھر فرمایا وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور جب کبھی عہد جب کبھی کوئی عہد کرتے تو ان میں سے ایک فریق نابازہ اس عہد کو پھینک دیتا، فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ کیا کرتا، جو بھی عہد کرتے ہی اس کو پھینک دیتے۔ یعنی یہ پھینک کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان کسی کے کلام کی، کسی کی بات کی اور وہ احترام نہ کرے، تعظیم نہ کرے، ایسے پھینک دے، تو اللہ نے کہا تم نے تو میرے احکام کے ساتھ بڑی مذاق کی ہے۔ ہر عہد پہ تم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے عہد لیا تھا یہودیوں سے کہ میرے نبی آئیں گے، آخری نبی ہوں گے، اس طرح آئیں گے، ان کے صحابہ ایسے ہوں گے، ان کی خوبصورت شکل ایسے ہوگی، ان کی بہترین سیرت اس طرح ہوگی، ان کے خصائل، فضائل، شمائل اور ان کا اخلاق مبارک اس طرح ہوگا، اور ان کی اولاد مبارک اس طرح ہوگی، ان کے ساتھ رہنے والے صحابہ ایسے ہوں گے، ان کی امت میں لوگ ایسے ہوں گے، ان کا دین ایسے ہوگا، ساری تفصیل یعرفون کما یعرفون ابناءہم، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے فرمایا یہ تو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، اپنے بیٹوں کی جاننے کی طرح یہ جانتے ہیں میرے رسول کو، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور خدا کا شکر ہے ابھی ہم اس فتنے میں نہیں پہنچے کہ جہاں میں یہ معلوم نہ ہو۔ میرے نبی کی حدیث ہے ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا وقت آئے گا لوگ کلمہ پڑھیں گے پتہ نہیں ہوگا کلمہ کیا ہے۔ ایسا زمانہ آئے گا لوگ کلمہ پڑھیں گے اور لیکن معلوم نہیں ہوگا کہ کلمہ ہے کون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ان کو بھی کلمہ نفع دے گا؟ حضور نے فرمایا ان کو بھی کلمہ نفع دے گا۔ یعنی وہ زمانہ ایسا ہوگا نا فتنوں کا، ان کے لیے پڑھ لینا بڑا ہوگا۔ فتنوں کا اس قدر فتنے بڑھ جائیں گے، اس قدر فتنے ہو جائیں گے، جس طرح آج کل ہے کہ ساری کائنات ہمارے بھی اور بیگانے بھی لگے ہوئے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم کو نکالنے کے لیے۔ تو جب قرآن کی تعلیم نکل گئی تو پھر ظاہر ہے پھر جہالت رہ جائے گی نا، پھر کسی کو کیا معلوم کہ ہمارا اسلام کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کیسی باتیں کرتے ہو، تم نے عہد نہیں کیا، عہد تو کیا ہے لیکن عہد آتے ہی تم توڑ دیتے ہو، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ایمان نہیں رکھتے، عہد توڑ دیتے ہیں۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، یہاں بڑی عظیم بات ہے۔ ہمارے ہاں 10 دن گزرے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے 10 دن دین آیا ہے اور کچھ کے لیے 40 دن۔ کتنے دن؟ سفر کی 10 تک آخری دین کا دن ہوگا، اس کے بعد جو چاہو کرو، ٹھیک ہے، بخشے ہوئے ہو تم۔ اور ہمارے ہاں کچھ احباب کے ہاں 10 دن دین آیا ہے، وہ سفر کریں تو جس کے موٹر سائیکل پہ دیکھو اس کے اوپر بھی لنگر باندھا ہوا ہے، کوئی رشتہ دار کسی کے گھر سے نکل رہا ہے اس کے ہاتھ میں بھی شاپر ہے، تو یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں۔ اور کوئی سڑک پہ جا رہا ہے، کوئی ہماری ماں بہن جا رہی ہے، اس کے ہاتھ میں بھی لنگر ہے، یعنی اس قدر لنگر بانٹا گیا ہے بے حد۔ اور کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یزید سے بیعت کیوں نہیں کی، امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، وہ تو ہو گیا جو ہونا تھا، یزید نے جو اس کی حکومت میں ہونا تھا وہ ہو گیا۔ آخر ہم نے تو اس چیز سے بچنا ہے جس سے ناراض ہو کہ امام حسین نے اپنا گھر چھوڑا، مکہ چھوڑا، اتنے عظیم حرمین شریفین چھوڑے، کرب و بلا میں جا کے ڈیرا لگایا، کوئی وجہ تھی نا، وہ وجہ کہیں ہم میں تو نہیں ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ یہ وجوہ نہیں بتاتے، اصل میں تو یہ وجہ بتانی چاہیے نا، امام حسین نے یزید سے لڑائی، کہ مسلمان تھا ظاہری طور پہ، حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے، ظاہری پتر ہے نا، ایک صحابی کا بیٹا ہے، سلطنت ہے، کلمہ گو ہے، دیندار تھا، تو امام حسین نے اس کے خلاف اتنا بیعت نہیں کی، پھر اس کے خلاف خوب جو ہے احتجاج کیا، ہاں بیعت نہیں کی،
گھر بیٹھے بیٹھے چل پڑے، مدینے سے مکے گئے، مکے سے چلے کربلا میں چلے گئے، بیعت نہیں کر رہے، ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دے رہے، ایتھے داڑھی مننے دے ہاتھے بھی بیعت، بے نمازی دے ہاتھے بھی، فراڈی پیر دے ہاتھے بھی بیعت، اور ہیں سارے حسینی۔ وہ بھائی اگر امام حسین کو ماننا ہے تو پھر انہوں نے کیوں نہیں بیعت کی؟ ایک وجہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں، حیران ہوں گے۔ وہ نمازیں پانچوں پڑھتا تھا لیکن شکار پہ جاتا تھا، کبھی کبھی نماز قضا ہو جاتی تھی، وہ بھی پڑھتا تھا، ادا کرتا تھا۔ کیا یزید شکار پہ جاتا تھا تو شکار میں جا کر کبھی کبھی سنا کہ اس کی نماز تصدیق کی گئی تو وہ کبھی کبھی نماز قضا، کبھی کبھی 5 وقت نمازی تھا، کبھی کبھی نماز قضا کر دیتا تھا۔ امام حسین نے کہا ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتے جو کبھی کبھی نماز قضا کرتا ہے۔ سوچیں ذرا کیسی بات ہے، کون بتائے؟ میرے ورگا مولوی بتا تو لنگر نہ بند ہو جاوے، لنگر کے سلسلے بند ہو جائیں گے نا، لوگ تو کہیں گے ہمارے اوپر تنقید کر رہا ہے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی 11ویں ہمارے ہاں کثرت سے رہی جاتی ہے، یہ خیر ان کا اعزاز ہے، ایصال ثواب کی محفل ہیں، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے، سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے جو شخص بے نمازی ہے اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ یعنی آپ سوچیں 10ویں پشت میں سید ہیں آپ، کتنی پشت میں؟ 8ویں 10ویں اندازہ ہے، 10ویں 11ویں پشت میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ان کی پاک پشتوں میں 10ویں پشت میں اتنے غیرت مند ہیں اپنے نانا کے دین کے بارے میں، اور خود امام حسین کی کتنا غیرت ہوگی؟ یہ تو 10ویں پشت کے بندے کا عالم ہے نا۔ تو یہ بڑی سمجھنے والی باتیں ہیں، یعنی کچھ باتیں ایسی ہمارے اندر اب آ گئی کہ وہ بس حیدر حیدر کریں گے 10 دن، ہمارے ہاں حیدر 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 اور چلے جائیں گے۔ میں یہاں جملہ کہتا ہوں، اللہ جانتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے، میں نے کہا جس کا نام اب حیدر حیدر کہہ رہے ہو نا، رسول اللہ ان کی گود میں تھے، بتائیں یار ہم مسلمان ہیں، ہم سمجھدار ہیں الحمدللہ، اس سے بڑی نسبت ہو سکتی ہے؟ بندے کی گود میں رسول اللہ ہوں، یار بتائیں آپ دل میں سوچیں اگر خواب میں بھی ایسے ہو جائے تو ہماری خوشی کا عالم کیا رہے گا؟ ہم کہاں پہنچ جائیں گے یار؟ خواب میں اگر ہمارے اوپر اتنا کرم ہو جائے، حقیقت میں حضرت علی المرتضیٰ کی جھولی میں رسول اللہ تھے لیکن نماز قضا ہو گئی، معلوم ہوا نسبتیں جتنی مرضی بلند ہوں، چاہے جائے کہ وہ صحابی کیوں نہ ہو، لیکن ان کا درد دین دیکھیں جو رسول اللہ نے ان کی تربیت کی تھی۔ سورج غروب ہوا ان کے آنسو بہنا شروع ہو گئے، ہائے میری نماز قضا ہو گئی، میری نماز رہ گئی، مجھ سے نماز رہ گئی، اور گود میں کون ہے؟ بتائیں ہمارے لوگ نسبتوں کی وجہ سے، نسبتیں ہیں، وہ نعت خواں ہے تو چلو کم از کم سکول کے لیے وردی ضروری ہے، نعت خواں کے لیے وردی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی وردی نہیں ہے۔ دیکھیں آپ سٹیج پہ نہیں بیٹھے، آپ نیچے بیٹھے ہیں، آپ پر وہ پوچھ نہیں ہوگی جو مجھ پہ ہوگی، آپ پر الگ احکام جاری ہوں گے مجھ پر، میں تو رہنما ہوں، اگر رہنما دی وردی پوری کوئی نہیں، حضرت نعت خواں ہی جو ہے وہ بالکل ہی دین و شریعت سے دور ہیں، تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی نے ہمیں تعلیم دی کہ جو مجھ سے محبت کرے گا جب نماز، آپ بتائیں جو نماز پڑھتے ہیں اگر نماز آگے پیچھے ہو جائے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ ہے ہماری محبت، وہ محب بنے ہوئے ہیں نعرے لگا لگا کے، یہ ہے محبت کہ نماز آگے پیچھے ہو جائے، جماعت سے رہ جائے، کہیں نماز میں کوئی 19-20 ہو جائے، ہمارے دل میں درد نہیں جاتا۔ جو آپ میں سے صبح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں یا ذکر فکر بیٹھ کے کرتے ہیں، جس دن وہ رہ جائے بتائیں اس دن کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے اسلام، اس کو کہتے ہیں ایمان، یہ ایمان ہے۔ اور ہمارا ایمان چونکہ چھوٹا ہے، علی پاک کا تو پھر بلند ایمان تھا نا، وہ تو بلند و بالا ایمان تھے ان لوگوں کے، پہاڑوں جیسے ایمان تھے، تو درد ہوا انہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب درد دیکھا، یار کوئی بڑی بات نہیں، نماز قضا ہو سکتی ہے، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے، تو حضور کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے، قرآن کی آیت ہے۔ لیکن جب درد رسول اللہ نے دیکھا تو کسی دیکھیں یار بڑی بڑی لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ آئے کہ ہمیں معجزہ دکھائیں، ہم نے کلمہ پڑھنا ہے، کلمے پڑھنے کے لیے بھی رسول اللہ نے سورج نہیں پلٹایا واپس، سورج پلٹانا یہ معجزہ، لیکن نماز کو ادا کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ پتہ چلا کائنات میں ایمان کے بعد، ایمان تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس و عزت اور حضور پر ایمان،
اس کے بعد عظیم جو عمل ہے وہ نماز ہے اور وہ تعلیم ہے۔ تو اس لیے اہل بیت سے محبت کے تقاضے یہی ہیں، اور اہل بیت سے حضور نے فرمایا محبت کرو، کیوں؟ یہی محبت کرو، لنگر شکر کا ان کے نام کے گھر چلے جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ محبت کی وجہ یہ ہے کہ جب تم امام حسین کو دیکھو گے کہ وہ تیروں سے جکڑے ہوئے ہیں لیکن سر سجدے میں ہے، کم از کم حیا آئے گا، یار میں جس امام حسین سے، جس امام سے محبت کرتا ہوں، اس سے تو خون میں لت پت ہو کر کائنات کے ہر غم نے ان کی دہلیز کھٹکائی کہ بیٹا تیرا یہ لے کے جا رہے ہیں، بھتیجا تیرا یہ سامنے تیرے سامنے شہید کر رہے ہیں، بھانجا تیرا تیرے سامنے ذبح ہو رہا ہے، تیرے بھائی تیرے سامنے لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور تیرا بیٹا بیمار ہے، عورتیں تیری اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں، اب بتا نماز پڑھے گا؟ اس نے کہا وقت آ لینے دو، بتاؤں گا پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا، وقت تو آ لینے دو۔ کفریہ کلمہ بھی ہو جاتا ہے، یعنی وہ حرام کام کر رہا ہوتا ہے، حرام سے اللہ منع کرتا ہے، اور آپ کہیں وہ اپنا جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، یعنی حرام کو آپ نے صحیح کہہ دیا۔ تو بعض دفعہ وہ اللہ کے فرائض کا غدار ہوتا ہے، آپ نے کہا جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، اس سے وہ آپ نے اس کی حمایت کر دی، تو اس میں کبھی کبھی کفر بھی بندے کا ہو جاتا ہے۔ اچھے کو اچھا کہنا، برے کو برا کہنا، یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے، اور کہنا اخلاق کے دائرے میں۔ کس چیز کے دائرے میں؟ اخلاق کے دائرے میں۔ تو بہرحال شریعت اسلام الحمدللہ اس زمانے میں اللہ نے آپ کو تو کم از کم ان محافل سے محفوظ فرمایا کہ نہیں؟ آپ اپنی محفل کریں، خود ذکر حسین کریں، تو وہ محبت حسین جب بالکل ٹائم ہو گیا نماز کا، نہ بھی پڑھتے تو ان پر فرض نہیں تھی، خون جسم سے نکل رہا تھا، ظاہری طور پہ امام حسین ایک عذر میں تھے، ابھی نماز کا ٹائم باقی تھا، یعنی وقت اول تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں پوچھنا تھا کہ مالک اللہ نہیں جانتا کہ کس غم میں ہے، کس کرب میں ہے، کس تکلیف میں ہے، کس پیاس اور کس بھوک میں ہے، اور یہ تو تیروں کی وجہ سے زمین پر گرے ہیں، تلواروں کے سخت اور گہرے نشان تھے جسم پر، اسے خون چل رہا تھا، اور پھر اسی وجہ سے زمین پر نیچے تشریف لائے ہیں۔ تو معلوم ہوا ہے کہ وقت نماز ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس قدر نماز سے محبت تھی، اگرچہ اس وقت ان پہ فرض نہیں تھی، لیکن کیا کیا آپ نے؟ سر سجدے میں رکھ کے قیامت تک سبق دے دیا کہ اگرچہ اللہ کی طرف سے مجھ پہ فرض نہیں تھی، لیکن میں نے سجدہ کر کے تمہیں بتا دیا ہم نے قضا نہیں کی، ہم نے قضا نہیں کی، ہم نے ادا ہی کی ہے۔ علی پاک نے یہی تعلیم دی۔ سیدہ فاطمہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتی ہیں، یار جن کے ساتھ رسول اللہ کی رشتہ داریاں، جن کے لیے رسول اللہ کی دعائیں، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے القابات عطا فرمائے، ان لوگوں کا یہ عالم ہے۔ اور محرم الحرام میں بس سبیل لگاؤ بیر، میٹھے پانی تو 2 کلو نیبو لے آؤ، 5 کلو چینی لے آؤ، ٹاپ پہ پاؤ، 2 بچے بیر بٹھاؤ، پانی دیو، سڑکوں تے کھڑے ہو جاؤ، اور چپ کر کے زہر کی نماز بھی گئی، عصر کی گئی، مغرب کی گئی، عشاء کی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اگر کھانے پینے کا مسئلہ ہوتا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہی حال نہیں ہو جانا تھا ان کا؟ اتنے لوگ حضور کو چاہنے والے تھے، فرماتے میرا مسئلہ ہے، تو سارے صحابہ اور تابعین لنگر پیش کر دیتے، تو ایسا نہیں ہے۔ کھانا پکانا اور بانٹنا یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے، جب ضرورت ہو تو ضرور کریں، لیکن اصل کیا ہے کہ ہم نے پاک رہ کر آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ تو آئیں ہم مل کے، ہماری جو رشتہ داری امام حسین سے ہے الحمدللہ وہ پختہ ہے، ہم انہی کے قرآن پاک کو لے کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ 3 مرتبہ کل شریف، 1 مرتبہ سورۃ الحج۔ جی